اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین کا آخری سجدہ۔ آج یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کا بار بار ذکر بلند کر کے یہ سمجھا دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو گویا حسین علیہ السلام پر کبھی بھی کوئی مشکل وقت آئے تو ان کا ساتھ دینا۔ یہ میرا خون ہے، یہ میری اولاد ہے، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف حسین علیہ السلام کو حضور اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ افسوس، حسین اکیلے تھے۔ وہ حسین بار بار ان کی امت سے کہتے رہے، میرا رستہ کیوں روک رہے ہو؟ میں تمہارے پیارے نبی کا نواسہ ہوں، مجھے کیوں ایسے مار رہے ہو؟ میرے بچوں کو 3 دن سے کیوں بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میرے عزیزوں کو کیوں شہید کر رہے ہو؟ بتاؤ، میں نے کوئی شریعت میں ترمیم کی ہے کیا؟ یا کسی کا حق کھایا ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے؟ میں اپنے نانا کا پیارا نواسہ ہوں۔ اتنے میں یزید فوج حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھ کو تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، آج جو اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ میرے بابا علی کی وجہ سے ہے۔ مت بھولنا، خیبر اور خندق میں علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ جس نے پوری زندگی اسلام کی حفاظت کی، حق کو بلند کیا، دین کی تبلیغ کی، رسول اللہ کی حفاظت کی، تم ان لوگوں کو یہ اجر دے رہے ہو؟ اے نادان لوگوں! رسول اللہ نے بار بار ان کا ہاتھ بلند کر کے کہا، جہاں علی ہوگا وہاں میں ہوں گا، جہاں میں ہوں گا وہاں علی ہوگا۔ تم رسول اللہ کو یہ صلہ دے رہے ہو؟ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالار نے فوج کو حکم دیا، اے شمر، کیا دیکھتے ہو؟ حملہ کرو۔ اس نے جب رسول اللہ کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا تو حضرت امام حسین نے اللہ کا نام لیا اور تلوار نکالی۔ ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا، ایک طرف 3 دن سے بھوکے پیاسے حسین ابن علی تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ زمین پر کبھی نہیں ایسی جنگ دیکھی تھی۔ حسین ابن علی، حضرت امام حسین میدان کو پار کرتے گئے اور کہتے گئے، 3 دن سے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن سے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو، علی کے بیٹے کی جنگ دیکھو، اور وار کرتے گئے۔ اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے معصوم بچے کی قبر بنائی۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے حسین، بس تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ اس آواز کا سننا تھا کہ حضرت امام حسین نے اپنی تلوار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ اور خیموں کو آگ لگا دو۔ اتنے میں عمر بن سعد نے خیموں کو آگ لگا دی اور فوج سے کہا کہ حسین کے قریب کوئی نہ جائے، گویا جو چیز جس کے پاس ہے حسین کو مارو۔ تو کسی نے تیر مارے، کسی نے برچھیاں ماری، کسی نے، تاریخ گواہ ہے کہ حسین کو بہت مارا، اور جب جس کے پاس کچھ نہ تھا تو اس نے کربلا کی جلتی ہوئی ریت لے کر حسین پہ ڈال دی۔ امام حسین کے جسم مبارک اتنا زخمی ہو گیا، آپ کا جسم مبارک تیروں کی وجہ سے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔
جیسے ہی حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے گرے ویسے ہی یزید کی فوج جھومنے لگی۔ حسین علیہ السلام کا گھوڑا آپ کے ارد گرد چاروں طرف دوڑنے لگا کہ کسی طرح حسین علیہ السلام کے جسم سے تیر نکال لے۔ حضرت امام حسین خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ اتنے میں یزید کی فوج کے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں تو آپ کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ چیخ کر دور بھاگ جاتے ہیں۔ اتنے میں شمر کہتا ہے، یہ کام تم لوگوں سے نہیں ہوگا، یہ میرا کام ہے۔ خنجر نکالا اور حسین کے گلے پر مار دیا تو کیا دیکھتا ہے حسین کے لب ہی نہیں رہے۔ اتنے میں وہ حسین علیہ السلام کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو ان کا پورا خاندان ہی قتل کر دیا اور ان کے بچوں کو 3 دن سے بھوکا پیاسا رکھا، دیکھوں تو یہ مجھے بد دعا دے رہے ہوں گے۔ اس نے اپنے کان حسین کے قریب کیے تو کیا سننا تھا، حسین علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، ہر نعمت کا شکر ادا کر رہے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس عظیم امتحان کے لیے مجھے چنا۔ اتنے میں حسین شمر سے مخاطب ہوئے، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر کہنے لگا، تاکہ یزید میری جھولی دولت سے بھر دے۔ یہ کہہ کر اس نے حسین علیہ السلام کا سر قلم کر دیا۔ یزید فوج جھومتی ہوئی سادات کو لوٹے گئی۔ بی بی سکینہ کو طمانچے مارے اور رسول اللہ کی نواسیوں کی چادریں اتاریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی توہین کی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین کے جسم مبارک پر جتنی چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ ایک شخص حضرت امام حسین کے قریب آیا اور ان کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے لگا۔ انگوٹھی اتارنے کی بہت کوشش کی مگر انگوٹھی نہ اتری، وہ ظالم انگلی ہی کاٹ کر لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسی سے باندھا اور ادھر ادھر گھسیٹتے رہے۔ اتنے میں عمرو بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ ان کے جسموں کو سر سے کاٹ دو اور لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے قبیلہ اٹھ کر آتا ہے، کہتا ہے کہ ہم لاشوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ رباب کا قبیلہ اٹھ کر آتا ہے، حضرت علی اکبر کا لاشیں پامال ہونے نہیں دیں گے، اور ایک طرف شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول اللہ کا نواسہ کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جسم پامال ہوتا رہا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس غریب دادا پر جس کی لاش کو پامال کیا گیا، جس کے دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے دادا پر جن کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین پر یوں بکھیرا گیا۔ وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔